إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لائق عزت احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، عزت، شان اور اعلیٰ مقام اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو اس پوری دنیا کا اکیلا، واحد اور تنہا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پالنہار بھی ہے اور عبادت کا مستحق رب بھی ہے۔ درود اور سلام و تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات کرام قدر، اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہ مقصد اسی ایک اکیلے رب کی بندگی اور اسی کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا، یہی ہمارا سب سے بڑا کمال اور کارنامہ ہے اگر ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کی بندگی سے بڑھ کر اس دنیا میں آنے کا بندے کو اور کوئی مقصد نہ ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بندگی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں اور ہمارے بچے بھی جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا، جہاں ہمارا سب سے بڑا کمال اور کارنامہ ہے، تو اس کمال اور کارنامے کو پانے کے لیے، اپنی زندگی رب کی بندگی کے لیے بنانے کے لیے، مجھے اور آپ کو شریعت اسلام میں بہت ساری روشن اور واضح تعلیمات عطا کی گئی کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کا مقصد پا سکتے ہیں، جس پر عمل کر کے ہم دنیا میں آنے کی وجہ پر پورے اتر سکتے ہیں۔ آج اسلامی تعلیمات پر جب ہم غور کرتے ہیں، مختلف پہلوؤں سے جب ہم قرآن کریم اور احادیث نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑی صفت، ایک بہت بڑی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر بندہ اس کو اپناتا ہے، یہ بندے کے دل میں اگر پیوست ہو جائے، اس خوبی اور صفت کا بندہ حامل ہو جائے، تو اس دنیا میں اس کے آنے کا جو مقصد ہے رب کی بندگی، اس کے بجا لانے میں بندے کو آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ کی بندگی کے لیے ہم اور آپ کو آسانیاں فراہم ہوگی، ہم آسانی سے اللہ کی بندگی کر سکیں گے اگر ہم اس خوبی اور صفت کو اپنائیں گے۔
خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی سورہ نور کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ فحش باتوں کو، فحش کاموں کو، فحش چیزوں کو یا فحاشی اور عیاشی کو اہل ایمان میں عام کرنے کی، اہل ایمان میں پھیلانے کی چاہت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے عذاب مقدر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اب آپ اس آیت پر غور کریں۔ میں آج کے اس مختصر خطبے میں شرم و حیا اور پاسداری، عفت و عصمت، حیا کہتے کسے ہیں، اس صفت اور خوبی کو بیان کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر یہ صفت اب ہم اپنے دلوں میں پیدا کر لیں تو اللہ کی بندگی کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، اس دنیا میں آنے کا مقصد ہم پوری طور پر ادا کر پائیں گے۔ اب آپ دیکھیں، جب ہم حیا کا لفظ سنتے ہیں، شرم و حیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ حیا کا تعلق عورتوں سے ہے، حیا کا تعلق پردہ اور لباس سے ہے، حیا کا تعلق غیر محرم عورتوں کو دیکھنے، غیر محرم عورتوں سے بچنے سے متعلق باتیں ہیں۔ شرم و حیا کی جب بات آتی ہے، بالکل برحق یہ باتیں ہیں کہ شرم و حیا کا تعلق عورتوں سے ہے، شرم و حیا کا تعلق پردے اور لباس سے ہے، لیکن صرف اس کا مقصد یا اس کا مطلب یا اس کی وسعت صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ حیا ایک صفت ہے جو بندے کے دل میں پائی جانی چاہیے، جو بندے کے دل میں پائی جاتی ہے۔ اگر یہ صفت بندے کے دل میں پائی جائے تو اس کے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، برائی سے رکنے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اپنے دلوں میں حیا جیسی صفت کو پیدا کریں یا اس صفت کو اجاگر کریں۔ دیکھیں، بڑی پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ باتیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى، اس سے پہلے بہت سارے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو مختلف پیغامات سنائے، انہی پیغامات میں سے جو بچی کچی تعلیمات، بچے کچے ہدایات جو رہ گئے ہیں، جو اس سے پہلے والے انبیاء اپنے قوم کے لوگوں کو دیا کرتے تھے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم حیا کو نہیں اپناؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بے حیائی کی طرف آگے چلے جاؤ گے۔ اگر تم حیا کو نہیں اپناؤ گے تو من مرضیاں کرو گے، اگر تم حیا کو نہیں اپناؤ گے تو وہ سب کچھ کرو گے جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری، اب آپ نے یہاں بطور تنبیہ، ڈانٹنے کے لیے یہ خبر دی کہ اگر تم حیا کا دامن نہیں اپناؤ گے تو جان لو کہ یہ حیا ختم ہونے کے ساتھ تم بے حیا ہو جاؤ گے، تمہارا عمل بے حیائی سے تعلق رکھنے والوں کا ہو جائے گا، تم ہر وہ کام کرو گے جو تم کرنا چاہتے ہو، اور یہ اگر کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دھمکی ہے کہ اگر تم بے حیائی کو اپناؤ گے تو جو چاہے کرو، اور جو چاہے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین دے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم حیا چھوڑ کے بے حیائی کے راستے میں آگے بڑھ جائیں۔ یہ زجر و توبیخ اور تنبیہ اور ڈانٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت بیان فرمائی، جو خطبہ مسنونہ میں ہم نے سنی، وہ آیت ان لوگوں سے متعلق نہیں ہے جو بے حیائی اپناتے ہیں، جو بے حیا ہوتے ہیں، یا جن کو بے حیائی میں زندگی گزارنا پسند ہے، جن کو حیا اپنانا پسند نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ خواہش اور تمنا رکھتے ہیں کہ اہل ایمان کو بے حیا بنایا جائے،
یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو دل میں یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہم بے حیائی کو اہل ایمان میں عام کریں گے۔ اب جو لوگ بے حیائی کو اپنا کر بے حیائی کی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے کتنی خطرناک وعید ہونی چاہیے۔ جب صرف آرزو اور تمنا رکھنے پر اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی بات کہی ہے، صرف آرزو اور تمنا اور خواہش اور محبت رکھنے کی بنیاد پر، اب جو لوگ بے حیائی کو اپنا لیتے ہیں ان کے لیے کتنی زیادہ خطرناک وعید کی بات ہونی چاہیے۔ اب آپ محسوس کریں، یہ جو مسلم سماج اور معاشرہ ہمارا ہے، اس میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں بہت سارے قوم، بہت سارے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ ان لوگوں کے کلچر سے ہمارے مسلم نوجوان اور لڑکیاں لڑکے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے رہن سہن، زندگی گزارنے اور لائف سٹائل اپنانے کے مختلف جو اسلوب ہیں، ان اسلوبوں کو اپنا کر اپنے آپ میں فخر کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ان کے کلچر کو ہم اپنا کلچر بنانے کے روش پر چلے ہیں، اور اس میں بے حیائی بھی شامل ہے اور آگے بڑھ کر شامل ہے۔ ہمارے مسلم خواتین ہوں، لڑکیاں ہوں یا مسلم مرد اور نوجوان ہوں، جن کے لیے یہاں بے حیائی کے بہت سارے راہیں آسان اور ہموار کی جا رہی ہیں، دشمنان اسلام کی طرف سے ہوں یا ان لوگوں کی طرف سے جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحش اور فحاشی اور بے حیائی کو عام کریں، ان لوگوں نے جو کوششیں اور سازشیں اور راستے ہموار کیے لوگوں مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو بے حیا بنانے کے لیے، آج مسلم قوم، ہمارا مسلم سماج اس بے حیائی کے روش پر ہے، جبکہ ہمارا آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے جیسے حیا کرنا ہے ویسے حیا کرو، جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے ویسے حیا اپناؤ۔ من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعاہ ولیحفظ البدن وما حواہ، اللہ سے جو بندہ حقیقی معنوں میں حیا اپناتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سر اور سر سے جڑی چیزیں، اپنا پیٹ اور پیٹ سے لگی چیزیں، ان کی حفاظت کرے۔ اب سر اور سر سے جڑی چیزیں کیا ہیں؟ سر اور سر سے جڑی چیزیں ہماری اپنی آنکھیں ہیں، ہمارے اپنے کان ہیں، ہماری اپنی سوچ، فکر اور ذہانت ہے، ہمارے افکار اور نظریات ہیں، ہمارے سوچنے کا طریقہ اور ڈھنگ ہے۔ ان سب چیزوں کی جو بندہ حفاظت کر کے زندگی گزارتا ہے، اور انسان اپنا پیٹ پالنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز بھول کر خواہشات نفس، اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو زندگی گزارتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں اللہ کا کما حقہ حیا نہیں اپناتا۔ اللہ سے کما حقہ حیا اپنانے کے لیے ان چیزوں کی حفاظت لازم ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا فَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، ہڈیوں کے گل جانے کو اور موت کو یاد کرنا چاہیے اس آدمی کو جو اللہ سے حقیقی معنوں میں حیا اپناتا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جو بندہ آخرت کی فکر، آخرت کی طلب میں اور آخرت کی کامیابی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو کام یہ بندہ اپنائے گا، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو وہی بندہ حقیقی معنوں میں اللہ سے حیا کا حق اس نے ادا کیا۔ ترمذی کی حدیث جس کو علامہ البانی نے صحیح الجامع میں ذکر کیا، صحیح حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے واضح طور پر ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ حیا بندے کو اللہ سے کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں بندہ اللہ سے کیسے حیا کرے، اللہ سے حیا کیسے کرے، جبکہ ہمارے ذہن و دماغ میں تصور ہے کہ حیا کا تعلق عورتوں سے ہے، حیا کا تعلق لباس اور پردے سے ہے اور شرم کی جگہوں کو چھپانے سے ہے، لیکن اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ حیا بندے کو کما حقہ اپنانی چاہیے جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے بندہ کیسے حیا اپنائے؟ بندہ اللہ سے حیا اپنانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ بندے کے دل میں اگر یہ صفت پائی جائے کہ میں اللہ رب العالمین کے اطاعت اور فرمانبرداری اور جس کے جو احکام ہیں، بجا لانے والے جتنے امور ہیں، جس کا اللہ نے مجھے پابند بنایا ہے، جس کا اللہ نے آپ کو پابند بنایا ہے، اگر وہ ہم اللہ کے کہے ہوئے بتائے ہوئے امور کو بجا لاتے ہیں،
یہ حقیقی معنوں میں اللہ کے ساتھ حیا ہے. یہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرم کو اپنانا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا، جن سے منع کیا، وہ کام کرتے ہیں تو حقیقی معنوں میں ہم اللہ کے ساتھ حیا نہیں اپنا رہے ہیں. حیا کا وہ حق ہم ادا نہیں کر رہے جو رب کے ساتھ ہم کو اپنانا چاہیے. تو معلوم کیا ہوا کہ حیا کا تعلق بندہ اللہ سے بھی اپنائے، حیا کا تعلق بندہ اللہ کی ذات سے اپنائے، کہ یہی حیا بندے کو نیکیاں کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. یہی آپ دیکھیں، آپ یوسف علیہ السلام کی زندگی ایسی زندگی جس میں بیسیوں آپ کو دروس، عبرت اور سبق آموز باتیں آپ کو نظر آئیں گی. یہ حیا تھی یوسف علیہ السلام کی زندگی کی مختلف آزمائشیں، اس کے مختلف دروس، ان کی زندگی کے الگ الگ پہلوؤں میں بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کر کے امت مسلمہ کو اس بات کی خبر دی کہ ان کے واقعے میں تمہارے لیے درس اور عبرت کی باتیں ہیں. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ہے کہ بادشاہ کی بیوی نے ان کو بہکانا چاہا، ان کو برائی پر آمادہ کرنا چاہا. دروازے بند تھے، لوگوں کی نگاہوں سے وہ بہت دور تھے، اور اپنی مرضی، اپنی خواہش پر عمل کرنا چاہتے تو ان کے لیے کوئی بعید بات نہیں تھی. نہ اس بات کا خوف اور خطرہ تھا کہ معاشرے میں یہ بدنام کیے جائیں گے. یہ پہلے سے ہی معاشرے سے دور کسی دوسری جگہ پرورش پائے، پلے پڑے، وہیں آباد ہوئے. ان کے بھائی، ان کے گھرانہ، ان کا خاندان ان سے بہت دور تھا. نہ تو عزت جانے کا خدشہ تھا، نہ تو اس بات کا خوف تھا کہ مجھ پر کسی طرح کا الزام لگا دیا جائے گا یا میں ظلم کر رہا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. ان کو دعوت گناہ دی گئی تھی، آگے سے پیشکش بادشاہ کی بیوی نے کی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے جو عبرت آموز سبق اور واقعہ ہم کو بیان کیا، وہ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی بیوی سے برائی پر آمدہ جو اس نے کیا، اس سے بچنے کے لیے اسی حیا کا سہارا لیا. اسی حیا کے ذریعے سے وہ گناہ میں پڑنے سے بچ گئے. یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارا آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ان کے اندر حیا نہ ہوتی، اللہ کا وہ خوف جو حیا کے ذریعے سے پیدا ہوتا، تو ان کے لیے گناہ میں پڑنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اپنے نفس پر قابو پا کر جو انہوں نے بے حیائی کے اس عمل سے اپنے آپ کو روکا، وہ اسی حیا کے ذریعے سے ممکن ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حیا دار انسان تھے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. ایک دوشیزہ، ایک پاک دامن خاتون جو اپنے اوپر دوپٹہ لٹکائے، اپنے اوپر گھونگھٹ لٹکائے، جس طرح وہ اپنے آپ کو اپنی شرم اور عفت کی حفاظت کرتی ہے، تو اس سے کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عفت، اپنی عصمت اور اپنی حیا کی پاسداری کرنے والے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھے ہوئے تھے. ممکن حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کے ران سے یا پھر آپ کے پنڈلی کے حصے میں سے کسی حصے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، سرکا ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی آپ سے ملاقات کرنے کی. آپ نے اجازت دی. اسی حالت میں آپ لیٹے اور پڑے رہے اور اسی حالت میں آپ نے گفتگو کی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی. اسی حالت میں آپ نے ان کو بھی اجازت دی اور گفتگو کی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست ہو کر بیٹھ گئے. آپ نے اپنا لباس درست کر لیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس عمل سے متعلق مائی عائشہ نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. اب آپ محسوس کریں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام اور مرتبے پر پہنچے کہ نبی نے اپنا لباس درست کر لیا. حضرت ابو بکر اور عمر کے لیے نہ کر کے حضرت عثمان کے لیے کیا، کیونکہ یہ بالکل حیا میں ایک اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے صحابی تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس درست کر کے ان کے لیے آنے کی اجازت دی. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہ حیا اپنانے کا ثبوت ہے حضرت عثمان کے تئیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہم کو معلوم پڑتی ہے کہ ان سے فرشتے حیا کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں اسی حیا کے سبب ان کی زندگیاں آپ پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ خیر کے معاملے میں کتنے آگے تھے, برائی اور گناہ کے معاملے میں کتنے پیچھے تھے. نیکیاں کرنے میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا. ان کی نیکیوں میں آگے بڑھنے کا راز یہی حیا ہے. وہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. اللہ کی بندگی کرنے کی مدد ہم کو اسی حیا کی صفت سے پیدا ہو سکتی ہے. اگر ہم حیا کریں گے تو ہم کو شرم محسوس ہوگی کہ ہم اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے کہ ہم نے لوگوں کا مال ناحق طور پر کھا لیا ہے. جن کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے. بہنوں کا حق مار لیا, اپنے سے چھوٹوں کا حق مار لیا, اپنے سے مظلوم لوگوں کا حق مار لیا, ان پر ناروا سلوک ان کے ساتھ اور معاملات کیے. ایسے یہ ان ساری چیزوں پر جب بندہ غور کرے گا کہ اللہ کے سامنے میں جواب دہی کے لیے کیسے کھڑا ہوں جبکہ میں نے ان حقوق کی کوتاہی کی ہے, تو بندے کے اندر حیا یہ جواب دے گی کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کریں تاکہ اللہ کے سامنے شرم محسوس کرنے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم سے بچا جا سکے. یہ حیا بندے کو نیکیاں کرنے میں آمدہ اور مددگار ثابت ہوتی ہے. دیکھیں بہت سارے مذاہب, بہت سارے ادیان دنیا میں پائے جاتے ہیں. ہر مذہب کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے, ایک پہچان ہوتی ہے جس سے ان کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا, ابن ماجہ کی روایت جس پر علامہ البانی نے حسن قرار دیا, ان لکل دین خلقا, ہر دین کے ماننے والوں کا یا ہر مذہب کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتے ہیں, ان کے کچھ تہذیب, کلچر اور اخلاق ہوتے ہیں. وہ خلق الاسلامی الحیا, اور اسلام کی خوبی یا اسلام کا جو خلق ہے, جو اخلاق ہے, وہ حیا میں ہے. وہ حیا اور پاسداری اسلام کی پہچان اور شناخت ہے. لیکن اگر ہم اسی حیا کو نہیں اپنائیں گے, اس حیا کے دامن کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے, تو میں کہوں کہ جیسی آج ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ حیا کے دامن سے بے رغبتی ہے. حیا کو چھوڑ کر ہم بے حیائی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے کے سارے لوگ بے حیائی کی طرف آگے بڑھ گئے ہیں, لیکن کسی نہ کسی انداز میں ہر کوئی حیا کو چھوڑ کر بے حیائی کی طرف آگے نکلا ہے. کہیں اللہ کے حقوق پامال کرتا ہے, کہیں لوگوں کے حقوق پامال کرتا ہے. صرف اپنے جسم سے کپڑا نکال لینا بے حیائی نہیں ہے, اللہ کے حقوق ادا نہ کرنا بھی بے حیائی ہے. لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا بھی بے حیائی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ جو ہم سمجھتے ہیں, جو ہمارے ذہن و دماغ میں ہے کہ بے لباس ہونا یا ایسا لباس جو پہن کر بھی ننگا پن محسوس ہو, یہ بھی بے حیائی ہے. اس سے بھی شریعت نے روکا ہے. لیکن میں اس طرف میرا موضوع نہیں لے کر جا رہا ہوں. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام کو اس بات کی تلقین یا نصیحت یا پھر یاد دہانی کے لیے کھڑا ہوں کہ ہم کو اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے. یہی حق ہے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا, اپنی موت کو یاد کرنا اور اپنی قبر کی حالتوں کو یاد کرنا. حقیقت میں اللہ رب العالمین سے حیا کا تمام کو حق ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان, ایمان بندے کی نجات کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا حیا ایمان میں سے ہے. اب جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اب جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ آپ محسوس کریں, جتنی زیادہ حیا آپ کے اندر کمی ہوگی اتنی زیادہ ایمان آپ کے اندر کم پایا جائے گا, اور جتنا ایمان آپ کے اندر کم پایا جائے گا اتنا ہی مشکل آپ کا جنت میں داخلہ ہو جائے. تو جنت میں داخلہ آسان بنانے کے لیے بندے کو ایمان والا ہونا پڑتا ہے. اور ایمان میں کمال اسی وقت بندہ پا سکتا ہے جب بندے کے اندر حیا پائی جائے, حیا کی صفت کو وہ زندہ رکھے, حیا کو مار کر زندگی نہ گزارے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک بات یہ بھی ہے کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر, بندے کی زندگی میں خیر بندہ چاہتا ہے تو وہ حیا کو اپنائے. حیا بندے کی زندگی میں خیر ہی لاتی ہے. اللہ کے نبی کی ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی نے کہا الحیاء خیر کلہ, حیا خیر ہی خیر ہے. جس چیز میں حیا پائی جاتی ہے الحیاء من الایمان, اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث, حیا ایمان میں سے ہے. والایمان فی الجنہ, اور ایمان بندے کو جنت میں داخلے کا سبب ہے.
والبذاء من الجفاء، اور فحش باتیں، فحش گوئی، گندی زبان، گندی گالیاں، یہ من الجفاء ظلم و زیادتی سے تعلق رکھتے ہیں. والجفاء فی النار، اور یہ ظلم و زیادتی والی، بے حیائی، فحاشی کی گفتگو، گندی باتیں، گندی گالیاں بندے کو جہنم میں لے جاتی ہیں، جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہیں. اب آپ محسوس کریں ایسی کتنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی انصار کے دو بھائیوں کے درمیان بحث و مباحثہ چل رہا تھا. ایک بھائی دوسرے بھائی کو سمجھا رہا تھا. لمبی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ذکر ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم حیا اپناؤ گے تو بات نہیں چلے گی، تم حیا کو اپنا کر کام کرنا چاہو گے تو تمہارا کام نہیں ہوگا، تم کو حیا سے اوپر اٹھ کر تمہارا اپنا کام کرنا چاہیے. بات یہ تھی کہ وہ ایک بھائی حیا کا اس قدر اعلیٰ معیار پر وہ فائز تھا کہ وہ اپنے حق بھی اس وجہ سے نہیں لے پاتا تھا کیونکہ اس کو شرم اور حیا محسوس ہوتی تھی. لوگوں کے سامنے اپنا مال مانگنے کے لیے اس کو حیا محسوس ہوتی تھی، تو اس لیے اس حیا کی وجہ سے وہ اپنا حق بھی لوگوں سے مانگتا نہیں تھا، چھوڑ دیتا تھا. تو یہ بھائی نے دوسرے بھائی کو نصیحت کی کہ ایسا نہیں چلے گا، یہ حیا تمہارے اپنے حقوق کو واپس لینے کے لیے تمہارے لیے مانع نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کا واضح گزر ہوا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس بندے کو دعہ، اس کو چھوڑ دو اس کی حالت پر. فإن الحیاء من الایمان، یہ بندہ جس حیا کی وجہ سے اپنا حق چھوڑ دے رہا ہے، اس کا یہ عمل ایمان میں سے ہے. اس عمل پر اس بندے کو ثواب ملے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے، اللہ کے پاس اس کا مقام بڑھے گا. اب آپ محسوس کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اسی حیا کو اپنا کر اپنے حقوق چھوڑ دیتے ہیں. ایسے تمام لوگ اس فضیلت کے حقدار ہیں. اللہ کے پاس ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کے حق میں نیکیاں لکھی جائیں گی، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں شمار کی جائیں گی. اور ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ جو ایسے باحیا لوگوں کو ستاتے ہیں، ان کو تڑپاتے ہیں، ان کے حقوق ان تک ادا نہیں، ان کو نہیں پہنچاتے، ان سے لیا ہوا مال ان کو نہیں لوٹاتے، ان سے کیا ہوا وعدہ ان کے ساتھ پورا نہیں کرتے، ان کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں. یہ ان تمام لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ ایسا کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے کہ بندے کو اس کی حیا، اس کے حقوق لینے پر مانے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. شریعت کی تعلیمات کو اپنا کر دنیا میں آنے کا مقصد ہمارے لیے آسان اللہ بنائے. ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانی کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی بیماری کو شفا یابی میں بدلے. ان کے لیے راہیں ہموار فرمائے. جن کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر كل المسلمين. آمين. السلام.